بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوکرین روس تنازع پر مغربی ممالک کی جانب سے روس پر کون سی پابندیاں لگائی جانے والی ہیں اور ان پابندیوں کا معاشی نقصان کیا ہوگا، اقتصادی پابندیاں کیا ہوتی ہیں اور روس پر ان پابندیوں کا کیا اثر پڑے گا، روس کو مزید کن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ روس کا ان پابندیوں پر کیا رد عمل ہے۔ دیکھیں، مغربی ممالک نے یوکرین پر فوج کشی کے رد عمل میں روس پر سخت ترین اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہوئی ہیں۔ ان اقتصادی پابندیوں کا مقصد روس کی معیشت کو مفلوج کر کے ان کی فوجی مہم جوئی پر ان کو سزا دینا ہے۔ اقتصادی یا سفارتی پابندیاں کسی ایک ملک کی طرف سے دوسرے پر اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ دوسرے ملک کو ممکنہ جارحیت یا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سے روکا جائے۔ دوستو، ان میں فضائی اور سفری اور اسلحے کی فروخت پر پابندیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اب مغربی ممالک میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ کہتے ہوئے کہ روس نے جنگ کا راستہ اختیار کر کے جو اعلان جنگ کیا ہے، روس کے 4 بڑے بینکوں کے اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے اور ان کو ڈالرز میں کاروبار کرنے کی سہولت سے محروم کر دیا جائے گا۔ دوستو، روسی صدر سے قریبی تعلق رکھنے والے عمراء پر بھی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ جدید ترین آلات کی درآمد اور ان کو اپنی فوجی صلاحیت کو بڑھانے سے بھی روکا جائے گا۔ دوستو، یورپی یونین میں شامل ممالک کی طرف سے روس کی بینکنگ مارکیٹ کے 70% حصے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دفاعی صنعت سے متعلق کمپنیوں سمیت سرکاری کمپنیوں سے بھی کاروبار منقطع کر دیے گئے ہیں۔ روسی فضائی کمپنیوں کو جہاز اور آلات کی فروخت کو بھی روک دیا گیا ہے۔ دوستو، روس میں تیل صاف کرنے والے کارخانوں میں استعمال ہونے والے آلات اور مواد کی درآمدات پر بھی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب برطانیہ نے روس کے تمام بڑے بینکوں کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں اور انہیں برطانیہ کے مالیاتی نظام سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے قانون وضع کیے جائیں گے جن کے تحت روسی کمپنیاں اور سرکار کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ برطانوی مارکیٹ سے سرمایہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، روس کے سرکاری فضائی کمپنی ایئر فلوٹ پر بھی برطانیہ میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان تمام درآمدی لائسنسوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے جن کے تحت روس ایسے آلات حاصل کرتا ہے جن کا غیر دفاعی صنعت کے ساتھ یا دفاعی صنعت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیل صاف کرنے والے کارخانوں سے لے کر جدید ترین آلات تک کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دوستو، برطانوی بینک میں روسی شہریوں کی طرف سے جمع کرائی جانے والی رقوم پر حد کا تعین کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ روسی شہری ایک حد سے زیادہ رقم بینک میں نہیں رکھوا سکیں گے۔ اسی طرح جرمن چانسلر اولف شالز نے روس سے جرمنی تک بچھائی گئی پائپ لائن نارڈ سٹریم 2 کی منظوری کو بھی روک دیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ یوکرین پر حملے میں روس کا ساتھ دینے کی پاداش میں بیلاروس پر بھی مالیاتی پابندیوں میں توسیع کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پابندیوں کا روس پر کیا اثر پڑے گا۔ دوستو، ہائی ٹیک آلات کی درآمد پر پابندی سے، جن میں نیم موصل دھاتیں اور مائکرو چپس شامل ہیں، روس کی دفاعی اور خلائی پروگرام کے علاوہ گاڑیوں کی پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ روس کے مالیاتی اداروں پر پابندی در حقیقت روسی کرنسی روبل کی قدر میں اس حد تک کمی کرنے کی کوشش ہے کہ روس مالی بحران کا شکار ہو جائے گا۔ روس کو مزید کن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، مغربی ممالک مزید پابندیوں پر غور کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جو بھی موجود آپشنز ہیں ان میں سوئفٹ نظام سے روس کی بے دخلی بھی شامل ہے۔ دوستو، سوئفٹ عالمی سطح پر فائنینشل میسیجنگ سروس ہے جو کہ عالمی سطح پر سرمایہ کی منتقلی کو سہل بنانے میں مدد دیتا ہے، اور یہ 11,000 فائنینشل اداروں اور 200 ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یوکرین نے مطالبہ کیا ہے کہ روس کو فوری طور پر اس نظام سے نکال دینا چاہیے۔ اس نظام سے نکال دینے کے بعد روس کو تیل اور گیس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقوم میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کو جب امریکہ کے دباؤ میں سن 2012 میں اس نظام سے الگ کیا گیا تھا تو ایران کی تیل اور گیس کی قدرتی وسائل سے حاصل ہونے والی آمدنی نصف رہ گئی تھی، جبکہ بیرونی تجارت سے حاصل ہونے والی آمدن 30% تک کم رہ گئی تھی۔ لیکن روس کو متبادل ذرائع سے آمدن حاصل ہو سکتی ہے، جن میں مثال کے طور پر چین کا کراس بارڈر انٹر بینکنگ پیمنٹ سروس بھی ہے۔ اب روس کی تیل اور گیس کی برآمدات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، روس کی معیشت میں تیل اور گیس کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدن کا 20% بنتا ہے۔
जबकि इसकी कुल बरामदात से हासिल होने वाली निस्फ आमदनी इसी शोबे से आती है। इसी वजह से तेल और गैस रूस से ख़रीदने पर पाबंदी बहुत मुश्किल का बायस बन सकती है। लेकिन ये पाबंदियाँ मगरबी ममालिक के लिए भी परेशानियाँ खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अपनी ज़रूरियात का 26% तेल और 38% गैस रूस से हासिल करते हैं। गैस की फराहमी में कलील मुद्दत के लिए तातुल भी यूरोप और बरतानिया में कीमतों में इजाफे का बायस बन सकते हैं। अब रूस का इन पाबंदियों पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? दोस्तों, रूस की वजारत खारजा ने धमकी दी है कि वो भी मगरबी ममालिक के खिलाफ अपनी पाबंदियां लगाएंगे। इसमें मुमकिना तौर पर यूरोप को गैस की फराहमी भी मुअत्तल की जा सकती है। बरतानवी फ़िज़ाई कंपनियों की रूस में परवाज़ें और रूसी हवाई अड्डों पर उतरने वाली पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। रूस के बैंकिंग के शोबों पर पाबंदियों से इन कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा जो रूस के साथ तिजारत करती हैं या जिनके असासे रूसी बैंकों में मौजूद हैं, और हाई टेक आलात की रूस को बरामदात से मगरबी सनतों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।